اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ ناظرین، شہید وفا نائک محمد شعیب کی رسم کل گزشتہ روز ان کے آبائی گھر واقع محلہ ٹیا میں ادا کی گئی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شہید کو اس کی عظیم قربانی پر بہترین خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ایک مختصر تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب سے علامہ غلام حیدر اور ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب نے خطاب بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ بشیر صاحب آف مٹھیال نے شہداء کے حوالے سے ایک خوبصورت نظم بھی پیش کی۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب وہی میدان ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تو ایک جگہ جناب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے، چہرے انور کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارکہ سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ پانی کے قطرے گر رہے تھے، حضور اعلان فرما کے سنا رہے تھے، اے میرے صحابہ، انہیں فرشتے لے گئے تھے اور انہیں ملائے اعلیٰ میں غسل دیا گیا اور اس پانی کے قطرے آپ ہی ان کے چہرے پر، ان کے وجود پر دائم سلامت ہیں اور تم اس کا نظارہ کر۔ شہید جنتی اور یہ جو الگ اعزاز ملا یہ اس سے بڑھ کر ملا۔ من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کی خشیت کو اپنے دل میں لے کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے جنتان، دو جنتیں، وہ یہاں بھی جنت کو پا لیتا ہے، دنیا والے بھی اس کی جنت کے مقام کو دیکھ لیتے ہیں، اور برزخ کی زندگی اس کے لیے جنت کا باب، اور وہاں تو اس کے لیے جنتوں کے وہ انعامات و اکرامات ہیں جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ خوش نصیب وہ ماں، خوش نصیب وہ باپ کہ جن کو رب کا چنیدہ ایسا بیٹا ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس وقت مملکت خدا داد پاکستان کی اساطیر پوری اسلامی دنیا کی قیادت کر رہی ہے، اور بحمد اللہ ہمارے اس بھائی کی شہادت بھی ہوتی ہے بارڈر پر، گولی آتی بھی پار سے ہے، بارود آتا بھی پار سے ہے، اور پار کا دنیا کو خبر ہے کہ وہ پار کیا ہے۔ حضرات خوش نصیب مجاہد مرتے وقت پوچھتے ہیں اگر ان کے وجود میں کچھ سانس ہوتا ہے کہ مجھے یہ گولی مارنے والا میرا دشمن ہے۔ ساتھیوں، یہ مرحلے، یہ لمحے مجاہدین کی ماں اور باپوں کے لیے کتنے آسان ہو جاتے ہیں جب انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارا بیٹا میدان جہاد کا مجاہد بن کر شہادت کی منزلیں پائے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک رات وہ تو 12 گھنٹوں کی، 6 گھنٹوں کی، 7 گھنٹوں کی گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کیا اعلان ہے؟ زبان مصطفیٰ سے رب فرما رہا ہے ایک رات، محض ایک رات حالت جہاد میں گزارنے والا مجاہد 1000 سال کی عبادت سے اس کی وہ رات اعلیٰ ہوگا۔ اب 1000 سال کی عبادت کنٹینیو تو کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے، مل ہی نہیں سکتی، اور ایک رات جم کر رہے خدا میں ڈٹے رہنا، 60 سال کی عبادات سے اعلیٰ ہو رہا، سجدوں اور ریاضات سے اعلیٰ ہو رہا۔ اور پھر جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آنکھیں میدان جہاد میں بارڈر پر اپنے دشمن کے مقابلے میں جاگتی رہی، ان آنکھوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ وہ ایک رات کی بات کر رہے، صرف ایک رات، اور جن کی زندگی گزر جائے، جن کی کئی راتیں بیت جائیں، جن کے مہینے اور سال بیت جائیں بارڈر کی اس زندگی پر دشمن کے مقابلے میں، ہر وقت الرٹ۔ اور حضرات ذی وقار ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں صحابہ کرام کے واقعات کہ جب بھی بلایا، جس مقام پر بلایا، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، جو بھی جنگ ہو، کسی نے ذرا بھی سر منہ ناراض کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم جانتے تھے کہ میدان جہاد میں جس نے پیٹھ پھیری اب وہ مومن نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہماری افواج پاکستان ملک پر کڑے سے کڑا، کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل تر وقت آیا، لیکن کبھی کسی نے نہیں سنا کہ جس کو ایک دفعہ آرڈر مل گیا اپنے سپہ سالار کا تو پھر اس نے پیٹھ دکھائی ہو، اور 48 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، کارگل کا مارکا ہو،
اگر آپ داستانیں سنیں عقلیں دنگ رہ جاتے کہ اللہ کی نصرت کس طرح شامل حال رہی، کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد. اور جنرل کریاپا آرمی کا جنرل ہے، انڈین آرمی کا چھپا ہوا رسالہ ہے، وہ خود کہتا ہے کہ جب ہم جنگ کے مارکے پر میدان جنگ میں اپنے جہاز اتارتے تو اس جنگ میں کئی پل، اور یہ خاص طور پر دریا سندھ کے پل کا وہ ذکر کرتا ہے جنرل کریاپا، ہسٹری دیکھ سکتے کہ ہم ہیوی بم گراتے تھے اور نیچے سبز لباس میں ملبوس بزرگ تھے، اس بم کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیتے. یہ سارے کے سارے فقراء اپنی ڈیوٹی پر ان مجاہدین کی پشت پر کھڑے تھے. حضرات عزیز، ہمارے مجاہد مملکت خداداد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والی اس اسلامی حکومت کی وہ عظیم پلر اور ستون ہیں کہ جن کی ایک رات کی شہادت کی زندگی پر آج بھی فرمان نبوت صادق آتے. اور ہمارا وہ بھائی جنازے پر مجھے وہ بھائی ملا کہ جو تقریباً 24 25 26 سال پہلے پہلی دفعہ اس بھائی کو لے کر میرے پاس آ. پھر کئی راتیں، کئی دن، کئی دفعہ تنائب کی ملاقاتیں رہی. جو مجھے لے کر آیا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس کی جوانی کی علائش سے پار. اور جب اس بچے سے ملا، کئی مرتبہ روحانی طور پر بھی اس سے ملاقات ہوئی خواب میں، اور کئی دفعہ جب بھی ملا بہت بظاہر ملاقاتیں کم تھی، لیکن میں نے اس کو اپنے سے بہتر پایا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت. اور جب شہادت کی خبر سنی تو وہ کچھ ملاقاتیں، کچھ وہ اپنے ظن و گمان، کچھ وہ اپنے آئیڈیاز، باقی بھی ان کے بھائی ہیں، ان سے مجھے اتنی ملاقاتیں نہیں، شاید بڑے بھائی سمجھے کہ میں زیادہ ان سے ملا ہوں، لیکن اس کی ملاقاتیں زیادہ تھیں. شہادت کے وقت جب میں نے خبر سنی، میرے دل پر جو پہلی بات گئی آئی گزری، تو پھر میں نے ایک اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ رب ذوالجلال یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مقام اپنے چنیدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے. یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. حضرات عزیز، جو آبادیوں میں شہادتوں کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، عظیمت کی راہوں پر چل کر اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر امر ہو جاتے ہیں، دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کردار، کس کریکٹر، کس عظمت کے مالک. اور میدان جہاد میں تو وہاں پر پلٹونیں ہوتی ہیں، قافلوں کے قافلے ہوتے ہیں، کوئی حوالدار ہے، کوئی میجر ہے، کوئی کیپٹن ہے، کوئی لائق ہے، کوئی لانس نائک ہے. حضرات ذی وقار شاید ان کے بریگیڈ کمانڈ کو، پلٹون کمانڈر کو بھی نہ معلوم ہو، لیکن وہ رب ذوالجلال اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس مقام پر ہے، کس کو کس مقام پر پہنچانا ہے. کچھ لوگ دنیا سے اس قدر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے عمل، اپنے اندر کے باطن کی رب سے تعلقات کی اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں جن کے بعد، جن لمحات کے بعد اب ان کے لیے رب ذوالجلال کی محبتوں اور برزخی اور اخروی ان وادیوں میں داخل ہونے کا مقام ان کے منتظر ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ میرا بھائی اب اپنی زندگی اس مقام سے اگلے مقام کی طرف بڑھ گیا. اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو یہ میری راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امر ہو جائیں، لا تقولوا، تم نہ کہو ان کو کہ اموات وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ حی احیاء زندہ ہے. اور ایک مقام پر فرمایا بل عند ربهم یرزقون، بلکہ انہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے. اور وہ جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. شام کے وہ 3 نوجوان میری نگاہوں کے سامنے مختصر کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بھی چند کلمات آپ حضرات کے سامنے کہنے ہیں. شام کے ایک مارکے کے اندر 3 بھائی کیپچر ہو گئے، 4 بھائی کیپچر ہو گئے. وہ شام کا بڑا ظالم بادشاہ اس کے دربار میں لائے گئے. اس نے کہا کلمہ پڑھ لو نہیں تو تمہیں عزیت دوں گا. اس نے کڑا لایا تیل کا، اس آگ جلائی گئی، وہ جلنے لگ گئے. بڑے بھائی کو کہا کہ عیسائیت قبول کر لو، اپنا دین چھوڑ دو، نہیں تو اس میں ڈال دیں. اس نے کہا نہیں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تا دم مرگ قائم رہوں گا. اس نے اس کو آگ میں ڈالا، بھڑکتے ہوئے تیل میں ڈالا، ہڈیاں علیحدہ، جسم علیحدہ. پھر دوسرے کو کہا، اس نے بھی ڈینائل کر دیا، اس کو بھی ڈال دیا. پھر تیسری کی باری آئی، اس کو بھی ڈال دیا. اب منظر سارا دربار دیکھ رہا ہے، ہڈیاں اور جسم گوشت جدا ہو رہے.
اب جب تیسرے کی باری آئی، اس کا یہودی جو وزیر اعظم تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت اسے میرے حوالے کر دے، اسے میرے حوالے کر دے، میں اس کے 40 دن کی مہلت دے، میں اس کے مذہب کو تبدیل کر دوں گا۔ بادشاہ نے مہلت دے دی، گھر لے گیا، خوبصورت بیٹی تھی، بیٹی کو کہا بیٹی کے 40 دن راتیں ہمارے پاس ہے، اس کو مذہب سے بدلانا تمہارا کام ہے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو دین سے تم نے برگشتہ کیا۔ اس نے کہا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جب رات پڑتی وہ لڑکی اس کے کمرے میں چلی جائے، وہ روئے قبلہ ہو کر اپنی نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیتا، ساری رات نوافل ادا کرتا رہتا، ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کر اس نے اس لڑکی کی طرف نہ دیکھا۔ جب 39 دن گزر گئے، 40واں دن آیا، اس لڑکی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ پھٹ پڑی، اس نے جھنجھوڑ کر کہا اے نوجوان کیا حسین و جمیل منظر ہے تیرے سامنے، کون سا حسن ہے تیری نگاہوں کے سامنے کہ تو میری طرف دیکھتا تک نہیں، دنیا مجھ پر مرتی ہے اور میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس نے کہا پہلے جا غسل کر، پھر ہمارے مذہب کے مطابق وضو کر، پھر کلمہ پڑھ، پھر تجھے وہ نظر آئے گا جو مجھے نظر آتا ہے۔ اس کے اندر کی دنیا وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس نے وہی کیا، جب آئی اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا اس نوجوان نے اس کی طرف دیکھا، اب اس لڑکی نے کہا میں یہاں سے بھاگنا چاہیے، وہ وزیر کی بیٹی تھی، گھوڑے دو لیے بھاگ گئے۔ جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ جب وہ شام کے شہر کو نکل کر چھوڑ کر جب وہ جنگلوں کے اندر گئے، آگے سے دیکھا کہ کچھ گھوڑے آ رہے ہیں، وہ خوف کے مارے رک گئے کہ اب ہم پکڑے گئے۔ لیکن جب وہ گھوڑے والے قریب آئے، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے اپنے نقاب اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں وہ تینوں بھائی ہیں جن کو سکڑا میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا میں رب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کے آئیں، اب تم میاں بیوی ہو، آج سے تم رشتے ازدواج میں ہو۔ حضرات ذی وقار یہ شہیدوں کا مقام ہے، اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی زندگی کے اندر صدق دل سے جہاد کی آرزو میں موت نصیب فرمائے۔ یہاں ہم جس خوبصورت محفل میں ہیں، یہ میرے محترم بھائی اور عزیز شعیب شہید کی رسم کل کے لیے ہے۔ یہاں ان کے عظیم والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے ماموں بھی ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار بھی ہیں، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ مبارکباد دینا اسلام کی ہسٹری کی پوری ہماری تاریخ میں یہ روایت ہے کہ شہادت کا مرتبہ ہر کسی غیرے کو نہیں ملتا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ ابھی جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ یہ وہ عظیم مرتبہ ہے کہ جس پر فائز ہونے کی میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی آرزو کی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان اس دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ سب نے جانا ہے، ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ بستروں پہ جان دے رہے ہیں۔ جانا تو سب نے ہے، لیکن فرمایا کہ جو شہادت کی آرزو کیے بغیر مر گیا وہ منافق کی موت مرا۔ یہ میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شہادت کی آرزو کیے بغیر مر گیا وہ منافقت کی موت مرا۔ تو ہم سب کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ خواہش کرنی چاہیے دل سے کہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب ہو۔ شہادت کا مطلب ٹائم بہت تھوڑا، میں 2 منٹ لیتا ہوں چلو۔ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ جو بندہ، ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے زبانی شہادت۔ پھر ہمارا عمل وہ بھی اگر اس کلمے کے مطابق ہے تو وہ ہم عمل سے شہادت دے رہے ہیں۔ اور جو بندہ اپنی جان بھی اس دین کے لیے، یا یہ جو وطن اس
کلمے کی بنیاد پر بنا اس کے لیے دے دیتا ہے تو وہ تو اس شہادت کی انتہا کر دیتا ہے، وہ اپنی جان دے کر اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ سچا صرف یہ کلمہ ہے، سچا صرف یہ دین ہے۔ اور یہ پاکستان جس کلمے کی بنیاد پہ بنا لا الہ الا اللہ، یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ کرے کہ یہ جس کلمے کی بنیاد پہ بنا، اس کلمے کا نظام بھی اس ملک میں آ جائے، اس کلمے کی برکتیں ہماری زندگیوں میں بھی آ جائیں، اس کلمے کا نظام ہمارے گھروں میں بھی آ جائے، وہ رویے ہم اختیار کر لیں جو یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، یہاں ہم جس محفل مبارک محفل میں بیٹھے ہیں، جس شہید کی یاد میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہ عہد اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم باقی زندگی شہادت کی خواہش لیے ہوئے جئیں گے، اور جو ہماری زندگی کے لمحے اور سانسیں باقی ہیں، ہم اس کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں۔ دیکھیں، ہم یہ دنیا کی 24 گھنٹے کی زندگی بالکل ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے ایک بیل کو پہلے جو کنویں ہوتے تھے، بیل جوت دیتے تھے اور اس کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھا دیتے تھے اور وہ چکر کاٹتا رہتا تھا۔ وہ کھوپے اس لیے چڑھاتے تھے کہ اس کی توجہ سبزے کی طرف نہ جائے، اس کو یہی راستہ نظر آئے، یہ گول دائرہ جو چکر کاٹنا ہے، اس نے چلنا ہے۔ وہ مشقت بیل اسی ایک دائرے میں کرتا رہتا تھا۔ شیطان بھی ہمارے آنکھوں پہ کھوپے چڑھا دیتا ہے، ہمیں جنت کی ہریالیاں نظر نہیں آتی، ہمیں دنیا کی یہی گول چکر نظر آتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے۔ اسی چکر میں، اسی 19-20 کی چکر میں، اسی 9-2-11 کے چکر میں ہم بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تب ہماری آنکھیں اس دنیا سے جانے کے بعد کھلتی ہیں کہ ہو ہم تو کیا کر کے آ گئے، ہم نے تو کچھ لے کے نہیں آئے۔ تو یہ جو رمضان کی ساعتیں ہیں، ان میں بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے، اور ایسی محفلوں میں آنے سے بھی بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے۔ آخر میں جو شہید کا استقبال کیا گیا جس شاندار طریقے سے، جہاں میرے صاحبان کے دوستوں نے کیا، اور پنڈ سلطانی کے ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر ماں بہن نے یہ استقبال کیا ہے۔ رات کے 2-3 بج گئے تھے جبکہ ابھی شہید کا جسد خاکی نہیں آیا تھا، لیکن لوگوں سوئے نہیں، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے، وہ پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑے رہے۔ یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے اللہ کی محبت ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس وطن کی محبت ہے، اور اس ہستی کی محبت ہے جس نے اپنی جان اس ملک کے لیے نچھاور کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور حقیقتاً یہ جذبہ الحمدللہ ہزار کمی کوتاہیاں ہمارے گاؤں میں سے ہی، ہم اکثر کہتے ہیں ہو جی پھر سلطانی اڑا واسطہ نہیں پہ، لیکن میں کہتا ہوں بڑی دنیا دیکھی ہے، لیکن اللہ کا جتنا کرم اس گاؤں پہ ہے، شہیدوں کی برکتوں سے، نیک لوگوں کی برکتوں سے، یہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ کرے یہ جذبہ ہمارا سلامت رہے، اور اس جذبے میں پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق اور آ جائے، ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں۔ اللہ نے کہا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ گروہ ہو کے نہیں، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ اگر ہم سارے مل کر اس اللہ کی رسی یعنی اللہ کے دین کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی مائی کا لال بھی ہمارے یہاں بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عزیز بھائی کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کے والدین اور ان کے اہل و عیال اور عزیزوں کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور صبر جمیل بھی عطا فرمائے۔ کاندھوں پہ تیرے پرچم سلطان یاسین،
حیدر و خالد کی روایات کے پابند، ہم قاسم و طارق سے جیالوں کے ہیں فرزند، ہم عزم حسینی سے زمانے میں ہنرمند، ہمت پہ ہماری کوئی راستہ نہ رہا بند، اس حال میں حامی ہے رسول دو جہاں دے، اے مرد جوان مرد جوان مرد جوان دیکھ، ہم ڈرتے نہیں شعبدۂ چرخ کہن سے، ہم دبتے نہیں تن تنائے طوق و رسن سے، ہم کھیلنے دیں گے نہ کسی کو بھی وطن سے، ہاں ہم کھیلنے دیں گے نہ کسی کو بھی وطن سے، ایک پھول تو کیا ہار بھی دیں گے نہ چمن سے، سب لوگ اس خاک پہ ہے، اس خاک پہ ہے خون شہیدوں کا رواں دیکھ، اس خاک میں ہے، اس خاک پہ ہے خون شہیدوں کا رواں دیکھ، اے مرد جوان مرد جوان مرد جوان دیکھ، اور اب قائد اعظم ہے نہ اقبال نہ حالی، ہم گلشن ملت کے محافظ بھی ہیں مالی، ہر آنکھ نظر آتی ہے اس وقت سوالی، ہے کام تیرا حرمت قومی کی بحالی، اب تیری طرف دیکھتے ہیں، اب تیری طرف دیکھتے ہیں، خرد و کلاں دیکھ، اے مرد جوان مرد جوان مرد جوان دیکھ، کاندھوں پہ تیرے پرچم سلطان حجازی دیتا ہے جو مقتل میں اذان تو نمازی۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم، جو کلام پاک پڑھی گئی، مالک جو میرے ملک کی گئی، مالک جو ہدیہ توام پیش کیا گیا، مولا کریم یہ محبت یہ خلوص بھائیوں بزرگوں ساتھیوں نے جو پیش کی، اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ۔ مولا کریم رمضان المبارک کی وہ ساتیں جاری ہیں جن کے بارے میں تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ یہ تو من النار والی ساتیں اور راتیں، مولا کریم رحمت کے، مغفرت کے، کرم نوازیوں کے دن گزرے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کے دن، مولا کریم برکتوں کی، محبتوں کی ان ساتوں میں یہ خراج، یہ سب کچھ، اس کا اجر و ثواب تیرے پیارے محبوب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ۔ مولا کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کے دربار میں ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرماؤ۔ مولا کریم حضور کے توسل سے حضور کے والدین کریمین، اولاد اطہار، آل رسول، عترت رسول، ازواج رسول، جمیع شہداء خصوصاً شہداء کربلا، بدر اور خندق حنین، جمیع شہداء کی ارواح کے ساتھ کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ۔ مولا کریم جمیع صحابہ سے صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، مفسرین، محدثین، تمام سلاسل کے بزرگان دین،
بالخصوص سر جناب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ کرتے مالک قبول و منظور فرمو. مولا کریم جملہ مومنین مسلمات مومنین مومنات مولا کریم جو بھی ایمان و اسلام کی حالت میں چلے گئے تمام کے ارواح پہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں قبول و منظور فرمو. حاضرین کے ننہال و ددیال جو بھی ایمان و اسلام کی حالت میں چلے گئے تمام کے ارواح پہ ساتھ کرتے ہیں مالک قبول و منظور فرمو. مولا کریم خصوص بالخصوص جس شہید وفا کی توسل سے آج یہ بزم یہ رونق سجی ہے مالک شعیب بھائی جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے مالک ان کی ارواح کی سال کرتے ہیں مالک ان کو بلندی درجات نصیب فرماؤ. ان کی ارواح کو سال کرتے ہیں ان کے روح پاک کو مالک قبول و منظور فرماؤ. جنت میں برزخ میں قبر میں حشر میں ہر مقام پر مزید بلندی درجات نصیب فرماؤ. روز حشر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کا سایہ نصیب فرماؤ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرماؤ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے حوض کوثر کے جام نصیب فرماؤ. مولا کریم یہ مبارک ساتیں ہیں جو گزر گئی ہم ان کا احترام نہ کر سکے جو راتی ہیں مالک ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. مالک مومن تیرے محبوب کا مومن امتی یہ حسرت کرتا ہے اے رب ذوالجلال خاتمہ بالخیر فرماؤ. ہمیں معلوم نہیں ہماری زندگی کی آخری ساتھ کس گھڑی کس حال میں ہو. مولا کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرماؤ. مولا کریم تیرے نبی نے تیرے محبوب نے بدعائے جبریل پر دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کی راتیں اور ساتھیں پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. مولا کریم کتنے زندگی کے رمضان گزر گئے ہم وہ پروانہ حاصل کرنے میں ناکام ہوئے. مالک ہمیں وہ پروانہ نصیب فرماؤ. مالک جن کو وہ پروانہ تو دے دیتا ہے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی ہے بے حیائی بھی ہے مولا کریم تلاوت آیات ربانی بھی ہے دلوں کا نفاق بھی نہیں جاتا. مالک وہ کامل ایمان نصیب فرماؤ. مالک عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. تلاوت آیات کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. مالک اگر مسجد میں جا کر سجدہ ریزی کی نعمت سے سرفراز فرماؤ تو سجدے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. یہ جو رمضان اور یہ جو راتیں نصیب فرمائیے مالک ان راتوں ان ساتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. صاحب خانہ جنہوں نے اس مبارک محفل کا اہتمام کیا ان کے گھر بار جان مال کاروبار عزت و آبرو ہر چیز کے اندر خیر و برکات کا نزول فرماؤ. شر شیطان شر انسان حاسدین کے حسد سے محفوظ فرماؤ. مولا کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے دربار کی بارگاہ کی حاضری بار بار نصیب فرماؤ. حج بیت اللہ نصیب فرماؤ. اس راہ کا راہی بناؤ. مولا کریم ہم سب کی دلی نیک حاجات خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ. روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرماؤ. گھروں میں اسپتالوں میں مریضوں کو مرض سے نجات نصیب فرماؤ. بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرماؤ. جو صاحب اولاد والدین کے حق میں مطیع و فرما بردار بناؤ. اللہم ربنا تقبل منا حاضر دعا مع جماعت المسلمین سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار اننا فی بار غم مورق خذ بیدینا سہل لنا اشغالنا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ گرداوت امرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی محمد و علی و اصحابہ و آل بیت اجمعین برحمت